بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما وألحقني بالصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بزرگان محترم، برادران عزیز، سلسلے کے مخلصین اور ہماری قابل احترام مائیں، بہنیں اور عزیز بچیاں، خطاب جمعہ کے ضمن میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، آپ کے اخلاق اور شمائل مبارکہ کی روشنی میں اس کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور آپ کے شمائل کے ضمن میں تواضع کا بیان جاری ہے، اور یہ جو سلسلہ چل رہا ہے آج اس کی 20ویں قسط ہے. میرے عزیزوں اور دوستوں، حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں احادیث مبارکہ میں یہ ذکر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نرم خو، مہربان طبیعت، خوش صحبت، خندرو اور بہت زیادہ تبسم کرنے والے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہونٹوں پر تبسم غالب رہتا تھا، مگر ایسا کہ اونچی آواز میں قہقہا بلند نہیں کرتے تھے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوف خدا سے غمگین اور متفکر رہتے تھے، اور جب اسلام کی حمیت میں غصہ آتا تو سخت غصہ آتا تھا، مگر اس میں بھی کبھی گالی گلوچ اور دوسروں کو برا بھلا کہنا شامل نہیں ہوتا تھا. میرے عزیزوں اور دوستوں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ میں یہ بات بھی بہت آیا ہے آپ کی سیرت مبارکہ میں کہ آپ بہت متواضع تھے، یعنی آپ بہت زیادہ تواضع پسند فرمایا کرتے تھے، مگر اس تواضع کے اندر اپنے آپ کو ذلیل نہیں کرتے تھے. آپ بہت زیادہ سخی اور فیاض تھے، مگر فضول خرچ ہرگز نہیں تھے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں اور تمام مسلمانوں سے صلہ رحمی فرماتے تھے. آپ بے حد نرم دل تھے. تواضع کا یہ عالم تھا
کہ ننگے پاؤں گلیوں میں چلتے پھرتے، کبھی شکم سیری سے پیٹ میں گرانی نہیں ہوئی، اتنا زیادہ کبھی نہیں کھایا کہ آپ کے پیٹ میں بھاری پن ہو، اور کبھی کسی قسم کا لالچ یا طمع نہیں کیا۔ راوی ابو سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے بیان کی تو انہوں نے فرمایا کہ ابو سعید نے کسی شے کے بارے میں بیان کرنے میں کوئی غلطی نہیں کی ہے، البتہ انہوں نے اس کے متعلق بہت کم بیان کیا ہے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی شکم سیر ہو کر کھانا نہیں کھایا، لیکن آپ اپنے فاقے یا غم کو کسی پر ظاہر نہیں فرمایا کرتے تھے۔ آپ کو غنا یعنی تبنگری اور مالداری سے فقر و فاقہ زیادہ پسند تھا۔ اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تمام دن اور تمام رات بھوک کی حالت میں گزری ہوتی تو یہ بات بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اگلے دن کا روزہ رکھنے سے مانع نہ ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کا یہ عالم تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تو اللہ تعالیٰ تمام روئے زمین کے خزانے اور پھل آپ کو عطا فرما دیتا۔ بعض اوقات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوکا دیکھتی تو رو پڑتی اور عرض کرتی کہ میری جان آپ پر قربان، زیادہ نہ سہی آپ کو اتنی دنیا تو ملتی کہ آپ اپنی بھوک مٹا سکتے ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بھائی، پیغمبروں نے ایسے ایسے حالات پر جو مجھ پر گزرے ہوئے حالات سے بھی زیادہ سخت ہے صبر کیا، اور اسی حالت میں زندگی گزار دی اور اللہ کو جا ملے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا بے حد اکرام کیا اور بے حد تعظیم فرمائی اور ان کو بہت زیادہ اجر عطا کیا۔ مجھے حیا آتی ہے کہ اگر دنیا میں عیش و عشرت سے رہوں گا تو میں اس مرتبے کے حصول سے کوتاہ رہ جاؤں گا، لہٰذا میں اس چند روزہ زندگی اور فقر و فاقے پر صبر کرتا ہوں۔ اس لیے مجھے یہ بات اس کی نسبت زیادہ پسند ہے کہ میں ان پیغمبروں سے کل یوم آخرت کے اندر کم مرتبہ رہ جاؤں۔ اللہ اکبر۔ اور آپ ارشاد فرماتے ہیں اور اپنے بھائیوں کے درجے تک پہنچنے سے زیادہ مجھے کوئی شے عزیز نہیں ہے۔ میرے عزیز اور دوستوں، ایک محدث کبیر حضرت ابو نعیم اور محدث ابن عساکر، ان دونوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اور ابو نعیم صاحب حلیہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اور ابن سعد نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام میرے پاس تھے کہ حق تعالی شأنہ نے ایک اور فرشتے کو میرے پاس بھیجا جس کی کمر کعبہ کے برابر تھی، اور وہ فرشتہ کبھی کسی پر نازل نہیں ہوا۔ اس کا نام اسرافیل ہے۔ اس نے مجھ سے کہا، السلام علیک یا محمد، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام کہا ہے اور مجھے اس پیغام کے ساتھ بھیجا ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ بندہ نبی بن کر رہنا چاہتے ہیں یا بادشاہ نبی۔ یہ سن کر میں نے مشورے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف دیکھا تو انہوں نے فرمایا کہ تواضع اختیار کرو۔ لہذا میں نے کہا کہ میں بندہ نبی بن کر زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ اے عائشہ، اگر میں اس وقت بادشاہ نبی کہہ دیتا تو ہر وقت سونے کے پہاڑ میرے ہمراہ چلتے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی تکیہ لگا کر کھانا نہیں کھاتے تھے اور فرمایا کرتے تھے، میں تو ویسے کھانا کھاتا ہوں جیسے غلام کھاتے ہیں، اور میں ویسے بیٹھتا ہوں جیسے غلام بیٹھتے ہیں۔ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میری حد سے زیادہ مدح اور تعریف نہ کیا کرو، جیسے کہ عیسائی حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی کرتے ہیں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، تم کہا کرو عبداللہ و رسولہ، اللہ کا بندہ اور اس کا رسول۔ سنن ابی داود میں حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں، ایک بار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے تو آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے ہم کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، میرے لیے کھڑے نہ ہوا کرو جیسے کہ عجمی لوگ اپنے سرداروں کی تعظیم کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ کیا شان محمدی تھی، علیہ الف الف صلاۃ و سلام۔ مسند احمد اور سنن ترمذی میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نزدیک حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ کوئی محبوب ہستی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کو دیکھ کر کھڑے نہیں ہوا کرتے تھے، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بات سے ناخوش ہوتے ہیں۔ یہی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مریض کی عیادت کیا کرتے تھے، جنازے میں حاضر ہوتے تھے، گدھے پر سواری فرمایا کرتے تھے اور غلام کی دعوت قبول فرما لیتے تھے۔ غزوہ بنی قریظہ کے دن آپ ایک کھجور کی نکیل والے گدھے پر سوار تھے جس پر کھجور کی زین تھی۔ ایک دوسری روایت میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب حج کیا تو آپ ایسے اونٹ پر سوار تھے جس پر ایک بوسیدہ کپڑا تھا جس کی قیمت 4 درہم بھی نہ تھی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اے اللہ تو اس حج کو حج مبرور بنا دے، نہ کہ دکھاوے اور ریاکاری والا حج۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک درزی نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت کی تو آپ نے قبول فرمائی۔ اس نے آپ کی خدمت میں کدو کا سرید پیش کیا۔ آپ سرید میں کدو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کھانے لگے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کدو بے حد پسند تھا۔ تقی بن مخلد رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاس تشریف لائے۔ اس وقت کھانا تیار تھا۔ میں نے ان کے سامنے کھانا پیش کیا۔ انہوں نے ایک لقمہ لیا اور فرمایا، اس میں سے میں گھی کا ذائقہ محسوس کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ میں نے بازار میں پلے ہوئے جانور کا چربی والا گوشت مہنگا دیکھا تو میں نے 1 درہم کے عوض جانور کا گوشت بغیر چربی والا خرید لیا اور 1 درہم کا روغن یعنی گھی خرید کر اس میں ڈال لیا۔ فرمایا، یہ دونوں اشیاء نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاں کبھی ایک ساتھ جمع نہیں ہوئیں۔ آپ نے ایک کو کھا لیا اور دوسری شے کو صدقہ کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے قریب سے گزرے۔ اس وقت میں اور میری والدہ کسی شے پر مٹی سے لپائی کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، کسی شے کی مرمت کر رہے ہیں۔ فرمایا، موت کا معاملہ اس سے بھی جلدی ہے، یعنی دنیا میں اس کو سنوارنے میں وقت گزارنے کے بجائے اپنی ضرورت کو سادگی کے ساتھ میں پورا کرتے ہوئے موت جو برحق ہے اس کے آنے کی تیاری کرو کہ اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے اور تمہارے اعمال ہی تمہارے کام آئیں گے۔ اس طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس جملے سے اشارہ فرمایا۔ مسند حبان میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ایک تکیہ بنایا جس میں کھجور کی چھال کی روئی بھر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، مجھے دنیا سے کیا سروکار، میرا حال اس شخص کی طرح ہے جو کسی درخت کے نیچے کچھ دیر سستانے کے لیے ٹھہرا تاکہ ذرا دوپہر ڈھل جائے اور پھر وہاں سے کوچ کر جائے اور دوبارہ کبھی لوٹ کر نہ آئے۔ سبحان اللہ، دنیا کی یہی حقیقت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو پر بوریے کا نشان پڑا ہوا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ،
اگر آپ نرم بستر پر لیٹتے تو بہتر تھا۔ فرمایا ہمارا دنیا سے کیا واسطہ، ہماری مثال تو اس مسافر جیسی ہے جو کسی صحرا سے گزر رہا ہو اور کسی درخت کے نیچے تھوڑی دیر سستانے کے لیے بیٹھ جائے اور پھر اسے چھوڑ کر روانہ ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ، کیسی بہترین مثال دنیا کی بے ثباتی اور دنیا کی بے حقیقتی کا کس انداز میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دوسری روایت کے اندر منقول ہے کہ خط النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطوطا فقال هذا العمل وهذا أجره فبينما هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چند لکیریں کھینچیں اور فرمایا یہ انسان کی امید اور یہ اس کی موت ہے، وہ ابھی اسی اثنا میں ہوتا ہے کہ اسے کوئی اور قریب لکیر آ لیتی ہے۔ حضرت ابن ابی الدنیا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک باندی 100 دینار کے عوض 1 ماہ کے ادھار پر خریدی۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا اسامہ کتنی لمبی امید رکھتا ہے، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں آنکھ جھپکتا ہوں تو مجھے یہ امید نہیں ہوتی کہ میری پلکیں میری موت سے قبل باہم مل جائیں گی یا نہیں، اور میں جب ان کو کھولتا ہوں تو یہ امید نہیں ہوتی کہ مرنے سے قبل آنکھ بند کر سکوں گا یا نہیں، اور میں منہ میں لقمہ ڈالتا ہوں اور یہ امید نہیں رکھتا کہ حلق سے نیچے اتار سکوں گا یا نہیں۔ اے اولاد آدم، اگر تمہارے اندر عقل ہو تو تم خود کو مردہ سمجھو، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، وہ جلدی آنے والی ہے، اور تم اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں ہوں۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، دنیا کی بے حقیقتی اور دنیا کے بے ثباتی پر یقین پیدا کرو۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، اس دنیا کو غنیمت جانو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو تمہاری زندگی میں جو موقع اس کی رضا کے حصول اور اس کی ذات تک پہنچنے کا جو موقع اللہ نے تم کو دیا ہے، وہ ضائع نہ ہو جائے دنیا کے لہو و لعب میں، دنیا و ما فیہا کی محبت میں۔ اللہ ہمارے اور آپ کے دلوں سے اپنے فضل سے اور اپنے کرم کے ساتھ میں دنیا کی محبت نکال کر اپنی محبت اور اپنی معرفت ڈال دے، ہمارے اور آپ کے قلوب کو روشن منور فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ والصلاة والسلام علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.